السلام علیکم، میں ڈاکٹر رابعہ نعیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے غذائی احتیاطیں جو لوگ لیور یا جگر کی امراض کے ساتھ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر رابعہ نعیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے غذائی احتیاطیں جو لوگ لیور یا جگر کی امراض کے ساتھ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن کو جگر کی بیماری ہوتی ہے، جیسے ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، کوئی بھی ہے، یا جگر پر چربی چڑھ رہی ہے، جگر پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا، جگر کی جو سیلز ہیں وہ بیمار ہیں، جیسے کرونک لیور ڈیزیز ہے، لیور سکڑ رہا ہے، سیروسس ہے۔ تو ایسے بہت ساری فیمیلز میرے پاس آتی ہیں جن کو جگر کے امراض ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو غذائی احتیاطی تدابیر میل فیمیل دونوں کے لیے ہے جو ہوتی ہیں، ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے اب کون سی چیزیں کھانی ہیں، کون سی چیزیں نہیں کھانی، کن چیزوں کو وہ کھا سکتے ہیں لیکن تھوڑا پریکاشنز کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو جگر کی بیماری ہوتی ہے وہ کیا کیا چیزیں لے سکتے ہیں۔ اس میں ان کی ڈائٹ میں زیادہ تر سبزیاں ہونی چاہیے، فروٹس کا استعمال ہونا چاہیے۔ سبزیوں میں زیادہ تر ان کو پالک، لوکی، ٹینڈے اور بھنڈی، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جتنی بھی ہم فوڈ کھاتے ہیں وہ ساری جا کے لیور میں پروسیسڈ ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسی ڈائٹ جو کہ آپ کی باڈی پراپر طریقے سے اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتی یا جو لیور کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو اس کو نہیں استعمال کرنا۔ اس لیے غذائی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس لیے سبزیوں میں جیسے میں نے بتایا یہ چیزیں استعمال کریں، فروٹس میں ایپل کا استعمال کر سکتے ہیں، ناشپاتی کا استعمال کریں، اور جتنی بیریز ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور گنے کا استعمال کر سکتے ہیں، گنے کے رس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو فروٹس ہوتے ہیں یہ جو لیور سیلز ہوتے ہیں ان کی انرجی کو بڑھاتے ہیں، ان کو ریپیئر کرنے میں آسانی دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو لیور کے جو سیلز ہیں ان کی ریکوری آسانی سے اور جلدی ہو جاتی ہے۔ مزید بات کروں پروٹینز میں تو وہ چکن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو چکن استعمال کرنا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اسپائسی نہیں کریں گے، فرائیڈ نہیں کریں گے، سمپل سادہ سا پکا ہوا بوائلڈ ڈرائی چکن وہ استعمال کریں گے۔ ان کو بہت زیادہ اسپائسی اور نمک والی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی۔ انڈے کا استعمال کریں گے، انڈے میں صرف اس کی سفیدی کا استعمال کرنا ہے، زردی کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ زردی بھی جو لیور ڈیزیز والے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بالکل نہیں استعمال کرتی ہیں، مطلب جو بھی کھانا ہے اس میں نمک کا استعمال کم ہو، اسپائسز کم ہوں، کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ، جنکس فوڈ یہ بالکل ڈائٹ میں نہیں شامل ہونی چاہیے۔ بڑا اور چھوٹا گوشت نہیں استعمال کرنا، چکن یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ بوائلڈ فارم میں، دالوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکوہل بالکل بھی یوز نہیں کرنی، اگر لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو لیور کا پیشنٹ ہے جس کو لیور کی بیماری ہے یا ڈیزیز ہے وہ الکوہل کا استعمال نہیں کرے گا۔ اگر میں چھوٹا سا ایک ڈائٹ پلان اگر آپ کو ایز اے سیمپل دے دوں کہ ایسے پیشنٹ جو لیور ڈیزیز کے ساتھ ہیں ان کی ڈائٹ کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی ایسا بڑا ہے جس کو لیور کا جگر کا مرض ہے تو ہم اس کی ڈائٹ کو کیسے پلان کر سکتے ہیں۔ صبح ناشتے میں اس کو سادہ سا دلیا دیں، جو کا دلیا دے سکتے ہیں، ساتھ میں ایک فروٹ دے سکتے ہیں تاکہ اس کا ناشتہ ہو جائے گا۔ دوپہر کے کھانے میں ایک سادہ روٹی، اس کے ساتھ اس کو بوائلڈ چکن، کوئی بھی سبزی جس میں نمک اور اسپائسز کا استعمال کم ہو، دال کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوپہر کے ٹائم سلاد دیں اس کو، رات کے ٹائم بھی وہی بوائلڈ رائس، لیکن یہ براؤن رائس ہونے چاہیے۔ بہت دوسرا سبزی جو میں نے سبزیاں آپ کو گنائی ہیں، جو کا دلیا بھی رات کو دے سکتے ہیں، یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چکن کو بوائلڈ فارم میں لینا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈائٹ کے اندر نہ زیادہ نمک ہو، نہ زیادہ اس میں آئل ہو، نہ اسپائسی ہو، نہ فرائیڈ ہو، سمپل ہو تاکہ جو اسٹمک ہے اس کو ایزیلی ڈائجسٹ کر سکے اور لیور اس کو
آسانی سے پروسیس کر کے باڈی کا حصہ بنا سکے، تاکہ جو لیور سیلز ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوں بلکہ ان کی ریپیئرنگ آسان ہو جائے اور ڈیزیز کی جو ریکوری ہے وہ آسانی سے ہو، کیونکہ کسی بھی بیماری میں اس کی غذائی احتیاط کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم غذائی احتیاط اس بیماری کے لحاظ سے کرتے ہیں تو بیماری جلدی جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور جلدی ریکوری ہو جاتی ہے۔ صحت تندرستی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط انسان کے ہاتھ میں ہے۔ آئی تھنک آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، خاص طور پہ جگر کے امراض کے پیشنٹ کے لیے جن کو جگر کا مسئلہ ہے۔ مزید کسی چیز پر یا ٹاپک پر آپ چاہتے ہیں میں آپ سے ڈسکس کروں تو مجھے کمنٹس کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔